الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إن أبغض الحلال عند الله الطلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس روایت میں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں طلاق کی اتنی کثرت ہے، یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن طلاق کا مسئلہ نہ آتا۔ ہمارے نوجوانوں کا کام شراب پینا، طلاق دینا۔ دارالفتہ میں کوئی دن ایسا جاتا ہے کہ طلاق کا مسئلہ نہ آتا، کوئی دن کہ شراب پی لی تھی، نشے کی حالت میں طلاق دے دی، ذرا سی بات پر انبن ہوئی، طلاق دے دی۔ تو طلاق کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا، اس کی کثرت، اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے کہ قرب قیامت طلاق کی کثرت ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز کیا ہے؟ طلاق۔ یہ جو طلاق کی کثرت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کے اسباب و علل کیا ہے؟ اور پہلی بات ایک یہ ہے کہ جب آدمی طلاق دے دیتا ہے تب پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، ہوئی تو کتنی ہوئی، ہے نا؟ بھئی اگر طلاق دینے کی مجبوری پیش آ جائے تو اس بات کو بھی قرآن و احادیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں نبھا مشکل ہو رہا ہے، زندگی گزارنا دشوار ہو رہا ہے، اب وہ دونوں بندھن سے الگ ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسی شرعی مجبوری آ ہی جاتی ہے تو شریعت نے اس کا بھی تو حل بتایا ہے، اس کا بھی تو طریقہ بتایا ہے۔ بھئی اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو طلاق کیسے دے، یہ بھی شریعت نے بتایا۔ یہ پوچھنے نہیں آتے، یہ نہیں پوچھنے آتے ہیں۔ بھئی تمہیں اگر طلاق دینے کے بعد پھر دارالفتہ پہنچتے ہیں، ارے بھئی طلاق دینے سے پہلے پہنچو، صلح کی صورت اختیار کی جائے، اور اگر حالات اس مقام تک پہنچ گئے کہ طلاق دینے کی نوبت ہی آ جائے تو پھر طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم کرو کہ شریعت نے ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے، کیا سکھایا ہے، طلاق دی جائے تو کیسے دی جائے۔ مگر 3 طلاق دے کر پھر دارالفتہ آتے ہیں کہ جی ہوئی یا نہ ہوئی، لڑکی کہہ رہی 3 طلاق میں نے سنی ہے، لڑکا کہہ رہا جی میں نے تو دی نہیں۔ آج ہی کے کئی واقعے ہیں کہ جی لڑکا شراب پی کر آیا تھا، اس نے طلاق دے دی، صبح کو اٹھا تو کہتا میں نے تو طلاق دی نہیں، بیوی کری طلاق دی ہے، 3 طلاق دی ہے، اس نے صاف الفاظ میں دی ہے۔ اب آتے ہیں مفتی کے پاس حل کے لیے، ارے پہلے ہی آ جاؤ نا، اس نوبت سے پہلے، کہ یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچے اس سے پہلے آ کے معلومات لے لو۔ لیکن ہم مشغول اتنے ہیں کہ ہمارے لیے شرعی احکامات کو معلوم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ساری چیزوں کے لیے وقت ہے۔ چائے کے ہوٹلوں پہ گھنٹوں گزار دیں گے، چوراہوں پر بیٹھ کر گپاشٹنگ کرتے رہیں گے، گھنٹوں گزار دیں گے،
ان تمام فالتو اور فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. کوئی مسئلہ مل جائے اس پر چرچا ہم سے کرا لو، اس کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے. لیکن شرعی مسائل کو معلوم کرنے کے لیے، شرعی بات کی تحقیق کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے دوستو، اگر اول تو طلاق کی نوبت آنی ہی نہ چاہیے، لیکن اگر آ جائے ایک مجبوری ہے. شریعت نے بھی پھر اس کو جو ہے اس کا طریقہ بتایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض، اللہ کو ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ ہے طلاق. معلوم ہوا، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق دینا حلال ہے. ابغض الحلال فرمایا، ابغض الحرام نہیں فرمایا، ابغض الحلال، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز. اور اس ناپسندیدہ چیز کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. اور ہمارا نوجوان تو اس وقت ایسا ہو رہا الامان والحفیظ، اور بالخصوص اس کے پاس کچھ تھوڑے پیسے بھی آ جائیں پھر تو بالکل آپے سے باہر ہے. اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں اس نے طلاق دی دوسرے دینے کے لیے تیار ہے. لڑکیاں اتنی بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، مطلقہ ہیں، بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے. وہ طلاق پہ طلاق دیے جا رہا ہے، اس لڑکی کو دیے جا رہا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ایک آدمی، ایک لڑکا نوجوان 4 طلاق دے چکا ہے، پھر بھی 5ویں کی دینے کے لیے تیار. ارے اس کا بائیکاٹ کر دو معاشرے سے. جو بلا وجہ، بلا عذر شرعی کے یہ کام کیا جا رہا ہے، وہ طلاق اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے طلاق کا کہ جب چاہو طلاق دے دو اور پھر جا کر کے دوسری کر لو. ایسے شخص کا معاشرے سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے کہ ایسے شخص کو لڑکی مت دو جو لڑکی کے ساتھ کھیلواڑ کر رہا ہو، جو لڑکی کے ساتھ ظلم و زیادتی پر اتر آئے، ذرا سی بات پر طلاق دے دی. تو اس لیے ایسے کھیلواڑ کرنے والے کو اس کو کچھ سبق تو سکھانا چاہیے نا. بھئی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرعی قانون کا نفاذ تو ہے نہیں، شریعت کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ جب وہ اس نوعیت کا فرد ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے، چند مہینے رکھا، طلاق دے دی، اس کا نکاح، وہ اگر اس کا رشتہ ہے مت کرو، اس کا بائیکاٹ کر دو کہ نہیں ایسے آدمی سے ہم نہیں کریں گے. دیکھو چند دنوں میں اگر اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے. آپ نے سنا ہوگا اور آج بھی ہے، بعض دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، وہ دیہاتوں میں بعض یعنی وہ معاشرتی چیز پر کچھ اصول وہ بنا لیتے ہیں کہ جو ان کی پابندی کرے گا وہ ہمارے اس میں رہے گا، اور جو اس کو توڑے گا تو اس کا حقہ پانی بند. اگرچہ اس میں بات غیر شرعی چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک معاشرتی چیز، معاشرے کو سدھارنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی اصول بنا لیا ہے اور پھر وہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گاؤں والے کیا کر دیتے ہیں کہ اس کا حقہ پانی بند، اس کے کسی معاملات میں شریک نہیں ہوں گے. چند دن میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے خلاف جانے کی، اگر وہ کر لے تو اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں مکمل. نہ اس کے ساتھ کہ اس کے بیاہ شادی میں، نہ اس سے لین دین میں، کسی میں شریک نہیں ہوتے. چند دن میں اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. لیکن یہ کام کرنے کے لیے تھوڑا سا اوپر اٹھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ داریاں بھی مانے آئیں گی کہ بھائی یار میری رشتہ داری ہے، اس سے اگر ایسا کرا تو یوں ہو جائے گا. رشتہ داریوں کو جو کڑی جڑی ہوئی ہے، نہیں، اللہ کے لیے کرو گے. جب نظر اللہ پر ہوگی اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو گے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ رشتہ داریاں بھی آپ کی ایک طرف ہوگی. اللہ کی رضا چاہیے. جو رشتہ دار شریعت کے خلاف چل رہا، شریعت کے حکموں کو توڑ رہا ہے، وہ شریعت کی پرواہ نہیں کر رہا، تم اس کی پرواہ کیوں کر رہے بھائی؟ بھئی ایک آدمی اللہ کی نہیں مان رہا، تم اس کی کیوں ماننے؟ پھر کہ یہ کہو کہ جب تم اللہ کی نہیں مانتے تمہارا کوئی تعلق، ہم تمہاری نہیں مانیں. لیکن اس کے لیے تو جرأت اور ہمت چاہیے. وہ جرأت ہم میں ہے نہیں. کہیں دوستی آڑے آ جائے گی، کہیں رشتہ داری آڑے آ جائے گی. اس کے لیے جرأت سے اور ہمت سے کام کرنا پڑتا ہے. صحابہ کو دیکھو، باپ اگر سامنے آ گیا تلوار رکی نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں. جنگ ہوئی، کفر و اسلام کا جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے،
باپ بیٹے کے سامنے آ گیا، بیٹا باپ کے سامنے آ گیا تو تلوار رکی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کام کس کے لیے ہو رہا؟ اللہ کے لیے۔ وہاں کام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ نہیں سنا ہوگا آپ نے؟ بہن کے گھر گئے تھے، چادر سمیٹ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر تشریف رکھتے ہو اس پر عمر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اسلام لے کر اس وقت تک نہیں آئے تھے، وہ ایک غیرت تھی، اس کے لیے تو غیرت چاہیے نا، غیرت دینی وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے تو جو چاہے کرو، وہی تو غیرت ہے۔ جب غیرت دینی نہیں ہوگی تو انسان جو چاہے کرے گا، اسے کوئی غیرت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین چیز کیا ہے؟ طلاق ہے۔ لہذا طلاق سے بات رہے، طلاق تک نوبت نہ آئے اس کی کوشش آدمی کرے، صلح کی صورت اختیار کرے پہلے درجے میں۔ اگر کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو کچھ افراد مل کر دونوں طرف سے اور ان کو اکٹھا کر دیں، یعنی کوئی صلح کی جہاں تک ممکن ہو سکے صلح کی کوشش کرو، صلح کا طریقہ نکالو۔ لیکن اگر نوبت طلاق ہی کیا جائے بدرجۂ مجبوری، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فالٹ لڑکے میں ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں میں بھی فالٹ ہوتا ہے، تو اب اگر ایسی نوبت آ جائے تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ، یعنی دیکھو ہمیں شریعت یہ کہہ رہی کہ اگر طلاق کی نوبت آ بھی جائے نا تو تم اگر الگ ہو رہے ہو تو وہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ، نہ اتفاقیہ لڑائی اور جھگڑے کر کے مت ہو۔ اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو تم پولیس چوکی میں مت جاؤ، پولیس کیس مت کرو، ان ڈپارٹمنٹ میں جاؤ مت، اپنے مسائل کو لے کر خود حل کر لو۔ تم علیحدہ ہو خوش اسلوبی کے ساتھ، بھئی ہمارا آپ کا نواح نہیں ہو رہا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے بعض بچے بدتمیز ہوتی ہیں، یا بعض لڑکے بڑے ظالم قسم کے ہوتے ہیں، جابر قسم کے ہوتے ہیں۔ ابھی ترسوں کی بات ہے، ایک عورت دارالفتہ میں آئی، شوہر جو ہے 12 سال سے خرچہ نہیں دے رہا ہے، وہ باہر رہتا ہے، دوسرا نکاح کر لیا ہے، اس کو سہارنپور میں چھوڑ دیا ہے، نہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ وہ عورت جو ہے مطلب بھیک مانگ مانگ کر یا اپنے ہاتھ سے جو کچھ کام کر سکتی وہ کر کے اپنا گھر کا کام چلا رہی ہے، تو ظالم ہے، ایسا شخص تو ظالم ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو طلاق لے لی جائے اس سے۔ ایسے حالات میں جب وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، جو اس کے فرائض ہیں وہ اس کی انجام دہی میں مشغول نہیں ہے، اور وہ اپنی نہیں کر دوسری کر کے اور وہاں جا کر کے بیٹھا ہوا اس کا سارا خیال رکھ رہا، تو یہ تو ظلم جاتی ہے، صریح ظلم ہے۔ تو جب تک ممکن ہو صلح کی تو صلح کرنی چاہیے، اور صلح بھی خوش اسلوبی کے ساتھ کہ بھئی ہمارا آپ کا نواح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں اگر آپ ان سے باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، ہم رہیں گے، اور اگر آپ باز نہیں آتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں زندگی گزار سکتے، لہذا ہم اور آپ اس معاملے کو ختم کر لیتے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ کر لو۔ اس کے طریقہ کیا ہے؟ طلاق 3 قسم کی ہے، ایک طلاق بدعی، ایک طلاق حسن یا آسن، ایک طلاق بدعی ہے، ایک طلاق حسن اور احسن۔ طلاق بدعی کہ آدمی ایک مرتبہ میں 3 طلاق دے دے، یہ کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی، یہ طلاق 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 اس طریقے سے کہہ دی ایک ہی مجلس میں، اگرچہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ اس پر شاہد ہے، اس پر مختلف کتابیں رسائل لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی اس طرح طلاق دینا ایک ساتھ، ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دے باقی کے زمانے میں، تو اس کو بدعت کہا گیا ہے۔ اس طرح اگر نوبت آئے تو اس طرح نہیں، وہ طریقہ جو احسن جس کو کہا گیا ہے
وہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ ایک یہ ہے کہ آدمی جب عورت پاکی کی حالت میں ہو تو اس کو ایک طلاق دے دے، پھر دوسری مرتبہ جب حیض آئے، خون آ جائے اور اس کے بعد پاک ہو تو پھر دوسری اس میں دے دے، تیسرا جب طہور آئے، پاکی کا زمانہ آئے، تیسری اس میں دے دے۔ تیسری طلاق، تیسرا طریقہ طلاق کا جو احسن اور افضل، کہ جب پاکی کا زمانہ عورت کا ہے تو اس میں ایک طلاق دے بس۔ 3 ماہواری گزر جائیں گی، عورت نکاح سے آٹومیٹک باہر نکل جائے گی۔ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہے، انسان غصے میں ہے، دونوں جذبات میں ہے، اپنے جو ہے وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں، تو طہور میں ایک طلاق دی، ایک طلاق دینے کے بعد اسٹاپ کر دو، اب طلاق نہیں دینی ہے۔ ابھی آپ کو 3 پیریڈ گزرنے تک ہو سکتا ہے اس کا غصہ اتر جائے، دونوں رضامند ہو جائے تو رجوع کر سکتا ہے آدمی۔ 3 ماہواری گزرنے سے پہلے آدمی طلاق صریح جس کو کہتے ہیں، ایک طلاق دینے کی صورت میں کیا کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب، رجوع کا طریقہ وہ یہ کہہ کر کہ میں نے تجھے دوبارہ اپنے نکاح میں لے لیا، یہ رجوع کا طریقہ ہے۔ ایک رجوع قولی ہوتا ہے، ایک فعلی ہوتا ہے۔ رجوع قولی تو زبان سے کہہ دے میں نے تجھے اپنے نکاح میں لے لیا، خود ہی کہہ دے شوہر، کسی کے سامنے کہہ دے، عورت کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، تو یہ رجوع ہو گیا۔ یا عورت سے کہہ دے، اس پر کوئی گواہ دو ہو، گواہ ہونا بہتر نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہوا رجوع قولی۔ اور ایک رجوع ہے فعلی۔ فعلی کا مطلب بوسو کنار کر لیا، ملاقات اس سے کر لی، یہ رجوع فعلی ہے، یعنی اس کے نکاح میں واپس لوٹ آئی۔ اب واپس آنے کے بعد جو اس نے ایک طلاق دی تھی پاکی کے زمانے میں، تو ایک طلاق تو واقع ہو گئی، اب اس کو آئندہ 2 طلاق کا اختیار رہے گا، وہ جب بھی 2 طلاق اور دے دے گا نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ بات آئی سمجھ میں؟ اب آگے اگر وہ رجوع نہیں کرتے دونوں اور 3 ماہواری گزر جاتی ہے، 3 ماہواری گزر گئی، گزرنے کے بعد نکاح سے نکل گئی عورت، اب عورت آزاد ہے، کہیں بھی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہی شوہر، سابقہ شوہر، اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اگر وہی شخص جس نے طلاق دی ہے طلاق احسن کی شکل میں، ایک طلاق پاکی کے زمانے میں دے کر اور پھر اس کو چھوڑے رکھا، 3 ماہواری گزر گئی، اب اس کے بعد وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں نکاح کر سکتے ہیں رضامندی سے۔ یہ اس میں شریعت نے پہلو رکھا ہے کہ آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، 3 ماہواری تک تو رجوع کر سکتا ہے، آج غصے میں ہو، کل کو ان کو افسوس ہو اپنے اوپر، دیکھو اگر ہم الگ ہو گئے، بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، مستقبل ان کا تاریک نہ ہو جائے، اس کی خاطر، بچوں کی خاطر، پھر آپس میں دونوں نے غور کیا تو رجوع کر لیا، 3 ماہواری گزر گئی تو نکاح کر لیں۔ اب آدمی جب اس طریقہ پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یقیناً ظاہر ہوگا اس کو۔ جب وہ 3 دے دی تو بھائی جب 3 تم نے خود دے دی تو مفتی تو مسئلہ بتانے والا ہے، مفتی تو مخبر حکم ہے، حکم کی خبر دینے والا، جو تم کر کے آئے ہو اس پر اس کا جواب تمہیں دیا جا رہا ہے، مفتی تھوڑی طلاق دلوا رہا ہے۔ آ کے کہتے ہیں نا بہت سے لوگ کہ دیکھیں ذرا 2 گھر برباد ہو جائیں گے، آپ ذرا سا کوئی طریقہ نکال، اب برباد تو خود کر رہا، پہلے آ کے معلوم کرتے تو مفتی کوئی طریقہ بتاتا تاکہ تمہارا گھر برباد نہ ہو، تمہارے 2 خاندان برباد نہ ہو، لیکن تم برباد کر کے اب آ گئے مفتی کے بعد، اب اس کا حل معلوم کر رہے ہیں، تو پہلے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ تو آدمی کو پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے۔ تو لوگ بھی بڑے چوکس ہیں کہ مفتی کو دھوکہ کیسے دینا ہے،
ایسی پلاننگ ذہن کے اندر لے کر آئیں گے طلاق کے مسائل میں بالخصوص کہ مفتی کو دھوکہ دینا ہے کہ بس ایسی شکل ان کے سامنے رکھو یہ کہہ دے کہ ہاں طلاق نہیں ہوئی. بھائی اگر تم نے مفتی کو دھوکہ دے کر ناجائز چیز کو جائز کا فتویٰ لے لیا تو اللہ تو جانتا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے اور تمہیں بھی پتا ہے, اللہ کو تو معلوم ہے ہی, تمہیں بھی تو معلوم ہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے, 2 دی ہے, 3 دی ہے, خود کو معلوم ہے. مفتی کو آ کے دھوکہ دے رہا تو ظاہر بات ہے مفتی کے سامنے تو جو صورت حال رکھی جائے گی وہ اسی کے مطابق جواب دے گا, وہ اپنے گھر سے تو کہنے کا نہیں کچھ. تو اس لیے دوستو کوشش یہ ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی کوشش معاشرے میں کرنی چاہیے کہ طلاق کا وقوع نہ ہو. اگر نوبت پہنچ جائے طلاق تک بدرجہ مجبوری تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے بتایا آپ کو. طلاق واقع کیوں ہوتی ہے؟ بہت ساری وجوہات اس کی. عام طور سے آپ آج کل دیکھیں گے کہ جو نکاح ہو رہا ہے وہ فیس بک پہ کوئی پسند آ گئی, اس پر جو ہے وہ چل رہے صاحب میسیج آ رہے جا رہے تعلق ہو گیا, نہ دیکھا. آج کل فوٹو کا مسئلہ ایسا ہے کہ جیسا خوبصورت چاہے فوٹو بنا لو, اگر کالا آدمی بھی ہے تو موبائل پر کیا ہے بالکل سفید چٹھی انگریز بنا کر اس پر ڈال دو. اب صاحب یہ اس صورت پر جو ہے لٹو ہو گیا, میسیج پہ میسیج چل رہے ہیں, رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے, بھائی کیا ہوا, بس رابطہ ہو گیا, اسی رابطے میں نکاح تک نوبت آ گئی. گھر والے منع کر رہے ہیں کہ بھائی تو نے دیکھا نہیں, تو جانتا نہیں, پہچانتا, یہ واقعات پیش آ رہے, روز پیش آ رہے. نکاح کر لیا. نکاح کیسے کرا؟ ویڈیو کالنگ پہ نکاح کر لیا. صاحب ہم نے مفتی صاحب ویڈیو کالنگ پہ نکاح تو ہو گیا نا, تو خود ہی بتا رہا نا ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی کیسے ہو گیا؟ خود ہی بتا رہا مفتی کو بھی کہ وہ نکاح کر لیتا, میں نے ویڈیو کالنگ پہ ہو گیا نا. ارے یہ سوال کا طریقہ ہے؟ کر کے پوچھ رہا, یعنی حد تو دیکھو, کر کے پوچھ رہا کہ ویڈیو کالنگ پہ نکاح ہو جاتا ہے نا, وہ کر لیا میں نے. ارے بھائی ویڈیو کالنگ پہ نکاح نہیں ہوتا. اجی کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر پوچھ کیوں رہا بھائی پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ جب تو ہی مفتی بنا ہوا ہے تو پوچھ کیوں رہا؟ پھر پوچھ رہا تو سن. آج ہی کی بات ہے, آج بھی ایک شخص نے جو ہے کہ صاحب لڑکا سعودی میں رہتا ہے, لڑکی یہاں ہے, وہ نکاح ویڈیو کالنگ پہ کر لیا جائے. تو میں نے کہا بھائی ویڈیو کالنگ پہ کیوں, ویڈیو کالنگ پہ کیسے ہو جائے گا نکاح؟ کہ جی سارے کام ہو رہے ہیں. میں نے کہا پھر بچے بھی ویڈیو کالنگ پہ کر لیو. عجیب مطلب دلائل دیکھیے صاحب. تو میں نے کہا کہ دیکھو ویڈیو کالنگ پر نکاح نہیں ہوتا, ویڈیو کالنگ کے ذریعے اگر نکاح کرنا چاہ رہے نکاح نہیں ہوتا. دیکھو یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو بتا دیتا ہوں, سن لو پورا مسئلہ. ویڈیو کالنگ کے ذریعے اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شرائط نکاح نہیں پائے جاتے ہیں. مجلس کا متحد ہونا یہ ضروری ہے. نکاح کی جو مجلس منعقد کی جا رہی ہے, مثلا یہاں مسجد میں نکاح ہو رہا تو یہاں دلہا موجود ہو, اس کا کوئی وکیل وہ کسی کو بنا دے, وہ موجود ہو, وہ نہیں ہے. لڑکی یا تو خود موجود ہو, لڑکی موجود نہیں ہے, یا اس کا ولی موجود ہونا ضروری ہے, وہ ولی بنا دے اپنا کسی کو, باپ بھائی کوئی ہو اس کو ولی بنا دیا. تو یہ مجلس کہلاتی ہے متحد. اب آپ صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے اور امریکہ سے فون پر ویڈیو کالنگ کر لی, یا نکاح کی مجلس لگ رہی, وہ ویڈیو کالنگ پر قبول کر رہا ہے تو نکاح نہیں ہونے کا. چونکہ اس کے بعد گواہی اس کی اور یہ مجلس الگ الگ ہو گئی, وہ امریکہ اور آپ سہارنپور میں, تو مجلس میں اتحاد نہیں ہوا. اس کی شکل کیا ہے وہ بھی سن لو. تو یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے نکاح جائز نہیں, منعقد نہیں ہوگا. دوسرا پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے, نکاح یہاں لڑکا سہارنپور میں ہے, لڑکی امریکہ میں ہے, مثلا سعودی میں ہے, کہیں بھی ہے.
وہ پورا خاندان وہاں رہتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ یہاں مسجد میں نکاح کی مجلس منعقد کی گئی، وہ لڑکی یہاں سہارنپور میں کسی کو اپنا وکیل بنا دے، ولی بنا دے کہ میری طرف سے ولی ہے، جیسے وہ مجلس ہے نکاح میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح ہوتا ہے باپ موجود ہوتا نہیں ہوتا، بھئی لڑکی تھوڑی آتی ہے مجلس نکاح میں، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی تھوڑی آتی ہے، بھئی باپ آ گیا، بھائی آ گیا، وہ اس کا چونکہ ولی ہے تو وہ خود اپنا کسی کو وکیل بنا دے، وکیل بن نکاح، وہ اگر مجلس نکاح میں موجود ہوگا تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا لڑکی کا مسئلہ، آگے نہ سمجھ میں مسئلہ۔ اب ہے یہاں سہارنپور میں ہے لڑکی، نکاح یہی ہو رہا ہے، لڑکا ہے امریکہ میں، اب وہ کوئی ایسی مجبوری ہے، ڈاکومنٹس وغیرہ میں آج کل ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی ایسی مجبوری ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ ویڈیو کالنگ پہ تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کی شکل ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی۔ یہاں مجلس منعقد کی گئی، وہ لڑکا کسی کو اپنا وکیل بنا دے گا کہ نکاح کے قبول کا میری طرف سے وکیل یہ ہے، اس نے وکیل بنا دیا۔ اب یہ یہاں مجلس نکاح میں یہ موجود ہے، تو نکاح پڑھانے والا ان سے کیسے نکاح پڑھائے گا، کیسے قبول کروائے گا؟ وہ کہے گا فلاں بن فلاں کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو امریکہ میں رہتا ہے، ان کی طرف سے تم وکالتاً بنت فلاں کو اس کے نکاح میں قبول کرتے ہو یا کیا؟ تو یہ کہیں گے کہ میں نے فلاں کی طرف سے ان وکالتاً ان کے اسی کے نکاح میں قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو نکاح ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اگر لڑکی رضامند ہو گئی تو ان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگا وکیل کے ساتھ۔ ایک لڑکی نے اجازت دے دی کہ فلاں بن فلاں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنے نکاح میں آپ تمہیں قبول کر لیا، منظور ہے؟ کہاں جی منظور ہے، تو ہو گیا۔ اب وہ امریکہ والا کہے گا بھائی یہ کیا ہوا، میں نے تو تمہیں وکیل بنایا تھا، تم نے خود ہی قبول کر لیا اپنے نکاح۔ تو اس میں جو نکاح پڑھانے والا ہو وہ چوکس ہونا چاہیے، اس کو مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے، وہ جانتا ہو یہ ہے طریقہ نکاح کا۔ تو بہرحال ہماری بات چل رہی تھی کہ طلاق جو ہے اس کے اسباب یہ تو مختلف اسباب ہیں۔ ہم نے بتایا کہ ایک سبب جو ہے کہ آدمی نے نہ عورت کو دیکھا، نہ اس کے خاندان کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ جب کسی سے نکاح کرو تو چھان بین کر لو، معلومات کر لو، لڑکے کو دیکھ لو، لڑکی کو دیکھ لو، لڑکے کو بھی دیکھ لو، اس کے خاندان کو دیکھو کیسا خاندان ہے، اس کی تحقیق تو حدیث میں موجود ہے۔ معلومات کرو، آپ نے معلومات کہاں سے کی؟ فیس بک سے، انسٹاگرام سے، یہاں سے آپ نے معلومات کی، آپ کے معلومات کا ذریعہ موبائل۔ اب ظاہر بات ہے کہ موبائل کے ذریعے اگر آپ معلوم کریں یعنی فیس بک وغیرہ کے ذریعے، تو وہاں سے آپ کو صحیح خبر نہیں مل سکتی۔ نکاح ہو گیا، جب ہو گیا ودا ہو کے لڑکی آگے دیکھا وہ ہو یہ تو بالکل کالی ہے، اور یہ تو اس میں بڑی سفید نظر آ رہی تھی، بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی، بس وہیں سے دل کٹھا ہو گیا، دوسرے دن طلاق دے دی۔ تو شریعت نے تو منع کیا تھا بھائی۔ آج کل آپ مجھ سے زیادہ واقف ہو گئے، موبائل پر کیسا ہی فوٹو بنا لو، کتنا خوبصورت سے خوبصورت، دھوکے میں آ گیا۔ تو ایسا دھوکہ کر کیوں رہے ہو؟ شریعت کی نہیں مان رہے، جب شریعت کی مانو گے تو دھوکہ نہیں کھاؤ گے، لیکن ہم شریعت کی مان ہی نہیں رہے، ہم نے یہ ٹھان رکھی ہمیں شریعت کی نہیں ماننی، اور جب شریعت کی نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ دھوکہ کھاؤ گے۔ تو اس لیے پہلے دیکھ لینا چاہیے، اس کا نسب بھی دیکھ لو کیسا ہے، یہ حدیث میں ہے، نسب بھی دیکھو، اس کا حسب و نسب دیکھ لو کیسا ہے، چونکہ اس کے اثرات یقیناً منتقل ہوتے ہیں۔ اگر اوپر سے نسب خراب چلا رہا نا تو وہی
کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے ہی. آپ کہیں کہ بھائی نیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اللہ کسی کو نیکی دے دے, لیکن وہ جراثیم ضرور ہوتے ہیں. حسب نسب ضرور دیکھنا چاہیے, ماں کیسی تھی, نانی کیسی تھی, اس کا کریکٹر کیا ہے. اور آج کل تو بڑا آسان ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارا بچہ ہے اور بچی کا رشتہ مطلوب ہے. تو میرے پاس آئے, میں نے بتا دیا بھائی وہاں دیکھ لو. ایک بات یاد رکھیو, اگر کوئی رشتے کی بات آوے, آپ راستہ تو بتا دیو, اس میں واسطہ بن گئے, آپ نے راستہ بتا دیا, اپنی ذمہ داری پہ مت کرانا. کیوں؟ بعد میں اگر کچھ ہوگا, لو جی صاحب انہوں نے کرایا تھا, ارے بھائی کرایا تھا ٹھیک ہے, ظاہر صحیح لگ رہا تھا, آپ کو بتا دیا, اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ گناہ بھی میرے اوپر ڈالو گے سارے. تو صاحب ان کو بتا دیا کہ صاحب رشتہ کر لو. تو انہوں نے دیکھا, دیکھ کر کے جو ہے انہیں پسند آ گیا. اب آج کل بچے ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں, موبائل ہر ایک کے پاس ہے. تو بعد میں ان کا فون آیا کہ بھائی یہ لڑکی تو صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیوں, کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہ جی ہم نے اس کا پورا ڈاٹا دیکھا, گوگل پہ پڑا ہوا ہے, اور اس کی تو یہ کیفیت ہے, یہ فوٹو ہے, یہ فوٹو ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں. اس نے سب نکال کے دکھا دیا, میرے پاس میں بھیجا کہ دیکھ لو. اور واقعی وہ بہت عجیب و غریب, شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر نہ کریو. ہاں کل کو کبھی کہو کہ صاحب مفتی صاحب نے کرا دیا تھا, میں کہ نہیں بھائی, اپنا دیکھ راستہ بتا دیا, تمہیں پسند آئے کرو, موافق ہو تمہارے مزاج کے ٹھیک, ورنہ مت کرو, کوئی جبر تھوڑی ہے. تو بہرحال حسب اور نسب بھی دیکھ لینا چاہیے. ہم حسب نسب نہیں دیکھتے. ہم نے کیا دیکھنا, بھائی یار بڑا مالدار ہے, گاڑی مل جائے گی, کار تو مل ہی جائے گی, بہت مالدار ہے, بڑا پیسہ اس کے باپ ہے بھائی. اسی چکر میں نکاح کر لیا. اب نکاح کر لیا, ٹھیک ہے بھائی, پیسہ تو باپ کے پاس ہے. اب جو اس کی امیدیں اس سے وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہو رہی, جھگڑا ہو رہا بات بات پر. نہ تو وہاں سے کار ملی, وہ مالدار ہے کافی, کار بھی نہیں ملی. چونکہ جب آپ نے دل میں دیکھا کہ یہاں سے یہ چیز ملے گی تو امید بن گئی نہیں. اب امید ٹوٹے گی تو کیا ہوگا, تکلیف ہوگی, جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو تیرے باپ نے کیا دیا, تیرے باپ سے کار بھی نہ دی گئی, اتنی بڑی فیکٹری لگا رکھی ہے, اتنا بڑا مالدار ہے, وہ ایک کار نہیں دی گئی تیرے باپ سے. ارے بھائی اس کے باپ سے دی گئی نہ دی گئی, تو اس سے کیوں امید لگائے ہوئے, محنت کر, کار خرید, پتہ چل جائے گا. ہمارے ہاں پڑوس میں رشتہ ہوا بچی کا, اسی کالونی میں ہی. تو وہ میرے پاس آئے کہ فلاں جگہ رشتہ کر دیا. تو میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ رکھے. ابھی 1 ہفتہ گزرا تھا, کتنا, 1 ہفتہ. کہنے لگا وہ کپڑے بھجوائے تھے, جیسے بھجواتے ہیں, کپڑے بھجوائے تھے, اور کہنے لگا بڑے ہلکے درجے کپڑے بھیجے, کہتے جبکہ 24,000 روپے کے کپڑے بھیجے. 24,000. چلو بیچارے وہ بھی پی گئے. اس کے بعد خبر آئی کہ جی وہ 4 پہیے والے دیں گے یا 2 پہیے والے دیں گے. وہ بیچارے میرے پاس آئے کہ جی ایسے ایسے بات ہے, مجھ سے کیا کرنا ہے. میں کہ رشتہ بالکل ختم کر دو ابھی سے, آگے کے لیے جھنجھٹ مت پالو. ابھی بچی گھر میں ہے, کچھ نہیں ہوا. کہ بھائی تو 4 پہ چل یا 5 پہ چل, ہمارا کوئی واسطہ تیرے سے نہیں ہے. تو بتاؤ اس طرح سے مانگ کرتے ہیں, حرام ہے, حرام پتن. اب اگر ہمت ہے خود کیوں نہیں کرتے, بھکاری بن جاتے کہ لڑکی والا دے گا ہمیں. اب اس پر کیوں توقع رکھے ہوئے, خود کیوں نہیں کرتا. تو یہ جو امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور وہ امید پوری نہ ہو, طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں. نسب اور حسب سے واقفیت نہ ہو, چھان بین نہ کی ہو, اور جب دیکھتا ہے کہ میرے نسب اور حسب کے خلاف, میرے مزاج کے خلاف, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس لیے دیکھ کر رشتہ کرنا چاہیے, چھان بین کر لو, ظاہر پر مت رہو. اور دوسری ایک بات اور یاد رکھو, رشتے کی کوشش کرو اپنوں میں. وجہ ہر ایک کا پتہ رہتا ہے, واسطہ در واسطہ معلومات ہوتی رہتی ہے, گھر کا, اندر کا, باہر کا, سب آپ کو پتہ رہتا ہے. تو ہمیشہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنوں میں
دوسری جگہ بھی کر رہا ہے تو اپنوں کے واسطے سے وہاں سے پوری تحقیقات لے لو، پھر اس کے بعد حسب اور نسب کو